مشکل حالات ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کم پیسہ بچتا ہے عوام پہ خرچ کرنے کا. جو میری کوشش ہے کہ پاکستان میں ہم ذمہ داری لیں اپنے کمزور طبقے. تو یہ راستہ قانون کی بالادستی کا راستہ ہے اور دوسرا انسانیت کا راستہ ہے. حالات مشکل ہیں، ملک پر قرضے ہیں، عوام پر خرچ کرنے کے لیے پیسے کم بچتے ہیں. حکومت ملک میں قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے. وزیر اعظم کا کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا جب ایک بھوکا انسان 2 وقت کا کھانا کھائے گا تو خدا کی رحمت نازل ہوگی اور ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا. ریاست اپنے غریب اور کمزور طبقے کی ذمہ داری لے. مدینے میں غریب ریاست کی ذمہ داری تھا. ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے. سارے پاکستان میں ایک جال پھیلا دیں گے کچنز کا. جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جب ان کو روٹی ملے گی تو اللہ کی برکت پاکستان پہ آئے گی. روزانہ 1500 سے 2000 افراد میں کھانا تقسیم کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاہور اور فروخ حبیب نے فیصل آباد میں افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا موبائل لنگر خانے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے. عطیات کے لیے اکاؤنٹ متعارف کروا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کا شوکوز نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا. کراچی میں پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس. پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے مطالبات پر غور کیا گیا. شوکوز کا بھی جائزہ لیا گیا. یوسف رضا گیلانی کی اپوزیشن لیڈر سینٹ سے مستعفی ہونے کی پیشکش. شرکا نے پیشکش مسترد کر دی. بلاول بھٹو نے شوکوز نوٹس پھاڑتے ہوئے کہا ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. شوکوز پھاڑنے پر شرکا نے تالیاں بھی بجائیں. موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کے بعد بل گیٹس کو بھی خط لکھ دیا. مل کر دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بچانے کا عزم. خط میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کو تیار ہے. بل گیٹس کو کتاب لکھنے پر خراج تحسین. لکھا کتاب بلین ٹری منصوبے کی عکاس ہے. ملک میں کورونا کے وار جاری. مزید 114 افراد جاں بحق. 5050 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 10.96% ریکارڈ کی گئی. فعال کیسز کی تعداد 73,875 ہو گئی. نواز شریف کے میڈیا کنٹرولر رشید احمد اور یو سی چیئرمین رانا اختر بھی کورونا سے انتقال کر گئے. مجموعی اموات 15,443 ہو گئی. پنجاب میں کورونا سے 64 اور خیبر پختونخوا 32 ہلاکتیں. لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 19% تک پہنچ گئی. صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی عوام سے احتیاط کی اپیل. پشاور کے مزید 5 علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ. بلوچستان میں کورونا کی شرح 3.5% سے بڑھ کر 7.6% ہو گئی. ان کی 1,10,76 ہو رہے ہیں. N75 ڈسکا کا میدان نون لیگ نے مار لیا. الیکشن کمیشن نے کامیابی کا اعلان کر دیا. نوشین افتخار کو مبارک ہو. ہمیں 19 فروری کا الیکشن ہروایا گیا. پی ٹی آئی امیدوار علی ازجد کا بیان. کہا ہم گھبرانے والے نہیں، واپس آئیں گے اور اکثریت سے کامیاب ہوں گے. علی ازجد کے گھر مٹھائی لے کر جاؤں گی. نوشین افتخار کا رد عمل. ملک سے وہی آواز آ رہی ہے جس کا فیصلہ ڈسکا نے دیا. شہباز شریف کا بیان. مریم اورنگزیب نے کہا عوام نے ظلم و زیادتی کا بدلہ لے لیا. یہ آٹا اور چینی چوروں کے خلاف ریفرینڈم ہے. احسن اقبال کہتے ہیں ڈسکا الیکشن نے ثابت کر دیا حکومت نے ووٹ چوری کیے تھے. الیکشن کمیشن کو آزاد منصفانہ الیکشن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ڈسکا میں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی. فردوس عاشق آوان کا الزام. ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ. کہا ریٹرننگ افسر نے نون لیگ کو جتوانے میں بہت محنت کی. میڈیا پر بھی پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ چل رہا تھا. ایس او پیز کی خلاف ورزی کے باوجود الیکشن ہوا. پی ٹی آئی کے ووٹ کم نہیں بلکہ زیادہ ہوئے. ڈسکا الیکشن میں جمہوریت کی جیت ہوئی.
ہمیں نالائق اپوزیشن ملی، وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو، کہا ترین صاحب کہیں نہیں جائیں گے، سوئس اکاؤنٹس کیس دوبارہ کھلے گا، بہاری عوام کے شناختی کارڈ پر فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ ڈسکا میں نون لیگ نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے، فواد چودھری کا ٹویٹ۔ ہار کی وجوہات کی طرف وہ پارٹی میں توجہ دلاتے رہے ہیں، مریم اور بلاول کو لیڈر تسلیم کرنا جمہوریت کے منہ پر تماچا ہوگا۔ شہباز گل نے کہا ہمارے لیڈر کے لیے جیتنے سے زیادہ اخلاقیات اہم ہے، پوچھا کبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں ضمنی الیکشن ہاری تھیں؟ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ تحریک انصاف کا منصوبہ ہے اور اسے کوئی سیبوٹاژ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی رکن قومی اسمبلی ملک احمد حسین سے گفتگو، کہا سیکریٹریٹ میں جلد مستقل ایڈیشنل چیف سیکریٹری تعینات کر دیا جائے گا، پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں نئے اسکول اور ڈسپینسریز بھی بنائی جائیں گی۔ لنڈی کوتل گریڈ اسٹیشن میں نئے فیڈر کا افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر نور الحق قادری نے کہا لنڈی کوتل بازار کی کئی سال سے معطل بجلی جلد بحال ہو جائے گی، منصوبے پر 4.5 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ رمضان المبارک قریب آتے ہی ملک میں مہنگائی کا طوفان اڑایا، آٹا، چینی، دودھ، دہی، چکن سمیت دالوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء دستیاب نہیں، لاہور کے سستے بازاروں سے چینی غائب۔ نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے لیکن اویلیبل نہیں ہے۔ سرکاری کاؤنٹرز پہ چیزیں جو ہے وہ مکمل نہیں موجود ہیں، اور جو موجود ہے ان کی کوالٹی جو ہے نا وہ بالکل ناقص ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کا چیک پوائنٹ اسٹرانگ کریں اپنا، اور ہر چیز کے اوپر چیک رکھیں کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی میں المناک ٹریفک حادثہ، نکیال روڈ پر تیز رفتار کار گہری کھائی میں جا گری، بچے سمیت 6 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ شانگلہ میں فائرنگ، والد اور 3 بیٹے قتل، پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کے باعث پیش آیا، مردان کے علاقے تخت بھائی میں مسجد کے امام کو قتل کر دیا گیا، کوہاٹ میں بھی فائرنگ، پی ٹی آئی کے سابق صدر ملک ریاض اور بیٹا جاں بحق۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی دہشت گردی جاری، مزید 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا، ضلع اسلام آباد اور شوپیاں میں کارروائیاں کی گئیں، 4 دن میں 12 افراد کو شہید کیا جا چکا ہے، وادی میں مکمل ہڑتال۔ شہزادہ فلپ کی آخری رسومات آئندہ ہفتے ادا کی جائیں گی، کورونا کے باعث صرف 30 افراد شریک ہوں گے، ناراض پوتے شہزادہ ہیری بھی شرکت کریں گے۔ ملکہ برطانیہ نے شوہر کے ساتھ یادگار تصویر شیئر کی، شہزادہ چارلز والد کے لیے غمزدہ، دنیا بھر سے تعزیتی پیغام۔ سعودی عرب ہمسایہ ممالک کو بجلی فراہم کرے گا، سعودی وزیر توانائی کا اعلان۔ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا اردن، مصر، عراق سے بات چیت جاری ہے، خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ساتھ بھی پاور گریڈ جوڑنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ This has gone for a maximum. Biggie, beauty, love ya. سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جڑے گا، پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز کا میلہ 1 جون سے کراچی میں سجے گا، بورڈ نے باقاعدہ سکیجول جاری کر دیا، فائنل 20 جون کو ہوگا، ایونٹ سے قبل کھلاڑی ہوٹل میں 7 روزہ قرنطینہ کریں گے، شائقین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ آئی سی سی کی طرز پر پی سی بی ہال آف فیم متعارف، ابتدائی طور پر 6 سابق کھلاڑیوں کو اعزاز سے نوازا گیا، حنیف محمد، عمران خان، ظہیر عباس، جاوید میاداد، وسیم اکرم اور وقار یونس شامل، ہر سال 3 شخصیات کو پی سی بی ہال آف فیم کا اعزاز ملے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 کل جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا، پہلے میچ میں فتح کے بعد پاکستان کو 4 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل، فخر زمان 31 برس کے ہو گئے، جوہانسبرگ میں کیک کاٹا۔
پاکستان کے نام بٹ نے ایشین اولمپکس کوالیفائنگ راؤنڈ میں برونز میڈل جیت لیا. الماتے میں محمد انعام نے 97 کلو گرام کیٹیگری میں کرغزستان کے ریسلر کو شکست دی لیکن اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے. محمد بلال اور ہارون عابد بھی ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے کا موقع گنوا دیا. He does, and a chance for Liverpool, surely a goal for Liverpool, and they do get level before half-time. There's another chance for Havertz. Can he get a shot off? He can! He fed it into the corner and put Chelsea in front. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے ایسٹن ولا اور چیلسی نے کرسٹل پیلس کو ہرا دیا. ٹاپ پوزیشن پر موجود مانچسٹر سٹی کو لیڈز یونائیٹڈ کے ہاتھوں 2-1 سے اپسٹ شکست. اسپینش لیگ میں ال کلاسیکو ریال میڈرڈ سے ہار گئی.